عزیزو اور حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، اور اس بات کو لوگوں نے، غیروں نے، سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے وہ ایک حالت پر باقی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ کو گرمی کی ضرورت ہے، اور آپ کو گرمی دور کرنے والی چیزوں کی ضرورت ہے، کمبل ہے، سوٹر ہے وغیرہ۔ ابھی آپ کو سوٹر کی ضرورت پیش آ رہی ہے، پھر بعد میں یہ سردی چلے جائیں گی تو جو چیزیں آپ کو ضروری تھی جس کو سوٹر اور دھوپ کہتے ہیں، پھر بعد میں آپ اسے چھڑنے لگیں گے۔ کیا آپ کہیں گے کہ بھئی یہ سب ہٹا دو، ہلکا پھلکا کپڑا لا لو؟ رات ہوئیں گی تو آپ کو سردی محسوس ہوگی، دن ہوا تو آپ کو گرمی محسوس ہوگی۔ رات ہوئی تو آپ کو ہے تو بتی کی اور لائٹ کی ضرورت پڑے گی، اور جیسے دن ہو گیا تو وہی لائٹ آپ کی آنکھوں میں کھٹکے گا۔ تو معلوم یہ ہوا ایک نہیں کروڑوں ایسی مثالیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایک حالت پر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ کبھی زندگی میں ہمارے دیکھا ہوگا آپ نے بہت زیادہ خوشی آئی، پھر اس کے بعد غم آ گیا، پھر دیکھا ہوگا ایک دن بہت زیادہ منافع ہو گیا، پھر دوسرے دن ماشاءاللہ منافع بھی نہیں ہوا۔ کبھی دن چلا تو اتنا چلا کہ بھرمار ہو، ہمارے پاس خریداری ہو گئی، بیپاری ہو گئی، سب ہو گیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ کیا آیا معلوم نہیں، کیا گیا یہ بھی نہیں معلوم۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے دنیا کا وہ ایک حالت پر باقی نہیں رہتا۔ اسی کی عکاسی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک جملہ فرمایا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ قرآن مقدس نے اسی کی عکاسی کی کہ ہم ہیں تو لوگوں کے درمیان میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، کبھی پستی، کبھی بلندی، کبھی زوال اور کبھی عروج۔ یہ دونوں چیزیں ہم بندے کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ اب یہ کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ ان دونوں حالت کے اندر ہم بندے کو پرکھیں۔ ہم کیا کریں؟ بندے کو پرکھیں۔ اور دنیا کے اندر آج بھی پرکھنے کا مزاج ہے، یہ ان لوگوں کے اندر ہے۔ ڈبل سے لگاؤ، کٹ کر دو۔ آج بھی دنیا محبت کرنے کے بعد وہ آپ کو پرکھیں گا کہ میرے اس کے دل میں ہوں یا اور کوئی اور ہے۔ یہ پرکھنے کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پرکھنے کے لیے، آزمائش کے لیے، بلا کسی تشبیہ کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حالات کو ڈالتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جو آزمائش لیتے ہیں اپنے بندے کو پرکھنے کے لیے لیتے ہیں، تاکہ میرا بندہ اس میں صحیح سالم کون ہے، قلب سلیم والا کون سا ہے، اور خالص دودھ جیسی محبت کو لانے والا کون سا بندہ ہے میرا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر، دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اتار چڑھاؤ کا آنا یہ ہماری طرف سے کم اور تمہاری طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں یہ تمہارے اعمال کے کرتوت ہے۔ ایک موٹی مثال سمجھو آپ، بھئی مثال کے طور پہ آپ نے فلاں سامان دے دیا، آپ نے کہا کہ فلاں سامان لے کر آؤ، بچہ کہتا کہ میں ان کے پاس نہیں جاتا، وہ جھٹکی دیتے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ میں ان کے پاس نہیں جاتا، وہ بڑے بڑے بات نہیں کرتے، ان کے سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ ارے بھئی آپ نے کیا کرنا؟ ارے ہے ان سے اس کے مقابلے میں وہ جو دکان ہے وہ بات بھی اچھی کرتے، سامان بھی اچھا دیتے۔ اب یہ جو بندہ ہوا اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے گرے کو کیا کر دیا؟ رکا دیا، خراب کر دیا، توڑ دیا، اپنے خود کا گھاٹا اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ کیا جا رہا محبت سے بات کرنے میں، اور پیارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ بات اچھی کرو،
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ فرماتے ہیں نرمی سے بات کرو. قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ خود فرمانے کی نرمی سے بات کرو، اچھی بات کرو. پیارے محمد نے کبھی کسی زندگی میں کسی سے بد کلامی نہیں کی. یہ اچھی تعلیمات ہے. مگر خود گاہک نے اور اس نے خود نے دکاندار نے اپنے پیر پر کیا مانی؟ کڑاڑی نے ہتھوڑا. ایسا بھی ہتھوڑا ایک کڑاڑی ماری، اپنے گرے کو خود روک دیا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے میرے عزیزو، بزرگو، نوجوانوں، آج میں نے اور آپ نے جو ہم نے مصیبتیں اپنے اوپر کھڑا کیے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہیں. جس طرح اس دکاندار نے اپنی زبان کی وجہ سے اپنے گراہکوں کو روک دیا، اپنے گاہکوں کو روک دیا، ٹھیک اسی طریقے سے جو اعزاز و اکرام میرا اور آپ کو پوری دنیا کے اندر تھا، اس اعزاز و اکرام کو میں نے اور آپ نے مارکیٹ میں سے ختم کر دیا. جو اللہ رب العزت نے ہماری فضیلتیں بیان فرمائی تھی، تم وہ قوم ہے جو تم دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس حکمرانی کو میں نے اور آپ نے سونے میں ختم کر دیا. جو اللہ رب العزت نے عزت و وقار ہمارا صبح کے وقت میں رکھا تھا، جو اللہ رب العزت نے عزت و وقار ہمارا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں رکھا تھا، جو عزت و وقار اللہ رب العزت نے ہمارے عورتوں کا پردے کے اندر رکھا تھا اور گھر کی چار دیواری کے اندر رکھا تھا، اس کو عورتوں نے بازار میں جا کر اور مارکیٹ میں جا کر اور بازاروں کے سامنے جا کر اور گاڑی والوں پر جا کر اور اپنا نقاب اتار کر تار کر دیا. جو عزت اللہ نے ہم کو اس چوکٹ سے دی تھی، اپنے گھر سے دی تھی اللہ رب العزت نے، وہ عزت کو، جو عزت اللہ رب العزت نے اس گھر سے دی تھی، جو وجہ سے غیر مسلم بھی اور دیگر اقوام ہمارے سامنے جھک جھک کر آتی تھی اور ہمارے معاملات کو رکھتی تھی، اپنے معاملات کو رکھتی تھی، اپنی بات کو رکھتی تھی، اس لیے کہ ہم مسجد کے کھٹے تھے، ہم مسجد کے چوکیدار تھے، ہم مسجد کے خادم تھے، تو لوگ دعاؤں کا پانی ہمارے سامنے لے کر آتے تھے. اور جب سے ہم نے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کیا، غیروں کی نقالی شروع کی، غیروں کے کپڑوں کو مول لیا، غیروں کے بالوں کو مول لیا، غیروں کو چہروں کو مول لیا، اور ہماری عورتیں فاطمہ، حضرت عائشہ، سودا رضی اللہ عنہ اجمعین کے اطوار کو، اخلاق کو چھوڑا اور اخیار کے سامنے بھیک مانگنے لگی، تو غیر بھی ہمارے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ قصور میرا ہے، یہ غلطی میری ہے، یہ بگاڑ میرا ہے، یہ کرتوت میرے ہیں، یہ اعمال میرے ہیں. اور نے کروڑوں مثالیں ہیں اس کی، ایک نے کروڑوں. آپ مشاہدہ کرتے جاؤ، سبزی والے سے مشاہدہ کرو، دکان والے سے مشاہدہ کرو، اور دنیا کی دیگر چیزوں سے مشاہدہ کرو کہ کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، کہ کون آپ کو اچھی بات دیا تھا. یہ تمام کی تمام رکاوٹیں جو کھڑی کی ہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کے کرتوت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر حالات آتے ہیں، اس کا سبب خود مسلمان ہے، اس کا سبب خود مسلمان ہے. اور حالات جو آتے ہیں وہ دو وجہ سے. حالات آئیں گے آدمی کے اوپر دو اعتبار سے. ایک اعتبار سے آئیں گے آدمی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حالات ڈالیں گے. اس لیے حالات ڈالیں گے کہ اس کے مرتبے کو مجھے بڑھانا ہے. اس لیے پیارے محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھتے جاتا ہے، زکات دیتا جاتا ہے. ایک بندہ ہے روزہ رکھتا جاتا ہے. ایک بندہ ہے والدین کی خدمت کرتے جاتا ہے. ایک بندہ ہے بیوی بچوں کے واسطے دھوپ توڑ لگاتا ہے، گرمی سردی کو برداشت کرتا ہے، ان تمام معاملات کو برداشت کرتا ہے، ان کے واسطے کھانے کا انتظام کرتا ہے، چھت کا انتظام کرتا ہے، کپڑے کا انتظام کرتا ہے. تمام کی تمام چیزیں ہیں اور اس کو ثواب بھی ملتا ہے، یقیناً ثواب ملتا ہے. مگر پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ بندہ اس درجے تک نہیں پہنچتا جس درجے پر پہنچنا چاہیے. تو اللہ رب العزت ایسے بندے پر حالات کو ڈالتے ہیں. کیسے حالات کو ڈالیں گے؟ مثال کے طور پر اس کو بخار دے دیں گے، اس کو ہے تو مثال کے طور پر حالات ڈال دیں گے. کبھی اس کا بیٹا لے لیں گے، کبھی اس کی اولاد کو لے لیں گے، کبھی اوپر مصیبت کو ڈال دیں گے، کبھی پریشانی کو ڈال دیں گے، کبھی دکھ کو ڈال دیں گے، مصیبت کو ڈال دیں گے. ان مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندے کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہیں، تاکہ بندہ میرا جو عبادت کے ذریعے سے قرب حاصل نہیں کر پا رہا تھا، اس درجے کو حاصل نہیں کر پا رہا تھا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بونس کے طور پر اس کو چھوٹی موٹی بیماری دیتے ہیں. ایک دن کا زخام، ایک دن کی سردی، ایک دن کا دکھ اور درد دے کر اللہ رب العزت اس کے مقام و مرتبے کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں.
ایک وجہ سے اعتبار سے حالات کیوں آتے ہیں، اور حالات آنے کی دوسری وجہ، اور عام طور سے یہ جو حالات آتے ہیں انبیاء پر جو حالات آئے ہیں وہ ان کے گناہوں سے نہیں آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء دنیا کے اندر ایک نیک انسان ہے، انبیاء سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انبیاء اللہ کے نمائندہ ہے، قاصد ہے، اللہ کی طرف سے فساد ہے، وہ بھیجے ہوئے، وہ اللہ کی ترجمانی کرنے والے، اور اللہ رب العزت خود ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ اگر انبیاء میں کمی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت کی طرف آپ بات آ جائے گی۔ تو انبیاء میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت جو انبیاء پر حالات ڈالتے ہیں یہ امت کے سبق کے لیے ڈالتے ہیں، تاکہ امت دیکھے کہ اگر ہمارے نیکی کے زمانے پر ہمارے پر حالات آئے تو ہم گھبرائے نہیں، ہمارے سامنے نبی کی ذات موجود ہے۔ نماز پڑھنے والا بعض مرتبہ ہوتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اور بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، ماشاءاللہ دھندا چل رہا ہے، ہم تو دکان چل رہی ہے، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، حج کر کے روزہ رکھتے سب کرتے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہوتے جا رہا ہے، میرے پر حالات آ رہے، کیا بات ہے مول صاحب؟ تاکہ دینداروں کو یہ نصیحت اور اطمینان مل سکے کہ پیارے محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس دنیا کے اندر مصیبتیں آئی ہیں، حالات آئی ہیں، آپ کے گود کے اندر آپ کا پیارا لگتے جگر حضرت ابراہیم انتقال فرما گئے ہیں، اور آپ کی موجودگی میں آپ کی دو بیٹے کو طلاق ہوا ہے، اور آپ کے جسم اطہر پر لوگوں نے پتھروں کی بارش کی ہے۔ اب یہ جو حالات آئے تھے یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے ہیں، یہ جو حالات آئے تھے اللہ رب العزت نے پیار کے طریقے سے لیا ہے، اور انبیاء نے بصدمے قلیب دل اس کو قبول کیا ہے، اللہ کے دین کی آواز سے سب برداشت ہے، مارو پتھر کچھ نہیں ہوگا، مجھے گالی دو، مجھے یہ کرو، میرے پر تانا کسو، انبیاء نے بالکل برداشت کیا، کوئی نہیں، کسی سے بدلا نہیں ہے، کسی سے۔ بھائی میری بات سنو، میری بات سنو، کیا بات ہے؟ قوموا لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، بس باقی سب بھاڑ میں جائے، باقی سب کچھ بھی ہو جائے، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ فرعون سامنے آیا، نمرود سامنے آیا، انہوں نے سے مقابلہ نہیں کیا، ان کے پیچھے نہیں لگ گئے۔ بھائی میری ایک بات سنو بس، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھائی تیری حکمران تیرے کو مسلم، تیرے کو مبارک، تیری حکمران تیرے پاس رکھ، تیرے بندے تیرے پاس رکھ، میری ایک بات سن، اللہ کی مان۔ نمرود سے کہا، نمرود ایک بات مان، اللہ کی مان۔ قوم عاد، قوم ثمود، ان کے سامنے ہمارے انبیاء علیہ السلام نے کوئی بات کو پیش نہیں، صرف ایک بات کو دعوت کو رکھا، اور وہ مسلسل ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ہمارے سامنے، اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، مکے کی کیا فرمایا، میں کو کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بات مانو میری، تمام کو دعوت کیا، اپنا کھانا کھلایا، اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنی جان مال لگائی، فرمایا ایک بات، کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، ہماری کردار سنو، ہماری بات سنو، ہمارا قول سنو، اللہ کی بات سنو، یہ بات کو پیش کیا۔ تو اس لیے ایک اعتبار سے یہ ہے انبیاء پر جو حالات آئے وہ اللہ رب العزت سے محبت کا ذریعہ ہے، وہ تقرب کا ذریعہ ہے، وہ آزمائش نہیں ہے، وہ کوئی نعوذ باللہ کروڑوں من ذالک کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو حالات کو ڈالے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈالے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ان کو حالات ڈالے ہیں وہ اللہ رب العزت کی محبت کے لیے۔ ایک اعتبار یہ ہے میرا عزیزو، یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پر جو حالات آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے، میں تو توجہ دیجیے آپ، یہ جو ہمارے پر حالات آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت نیک بن گئے، دوسری وجہ جو ہے حالات کے آنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے۔ دو وجہ سے حالات ہے، ایک وہ ہے انبیاء کے اوپر حالات کا آنا، اور ایک حالات کا یہ ہے کہ قوم نے اللہ سے رشتہ توڑ دیا، قوم نے محمد عربی کی غلامی کو چھوڑ دیا، لوگوں نے محمد عربی کی چوکٹ کو چھوڑ دیا، لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا، لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کے نام کو چھوڑ دیا، اللہ کے تذکرے کو چھوڑ دیا، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں پیسہ لٹانے کو چھوڑ دیا، اللہ کی محبت کے واسطے دکھ اٹھانے کو چھوڑ دیا، اللہ کی محبت کے واسطے در در جانے کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو تھکانا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے جب اللہ کی دین کو چھوڑا، اللہ کی دعوت کو چھوڑا، اللہ کے پیغام کو چھوڑا، اللہ کی محبت کو چھوڑا، اللہ کی معرفت کو چھوڑا، اللہ کے پیار کو چھوڑا، اللہ کے عشق کو چھوڑا، اللہ کے نام کے رٹنے کو چھوڑا، اللہ کے نام کے تذکرے کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت نے ہم کو برباد کر دیا وہاں سے۔ یہ ہے میری وجہ۔ آج میں خود غور کروں میری زندگی کے اندر، آپ خود غور کریں آپ کی زندگی کے اندر کہ صبح ہوتی ہیں، شام ہوتی ہیں، ان صبح اور شام کے اندر اللہ کا نام میرے دل میں کتنا مرتبہ آتا ہے، کتنی مرتبہ میں اللہ کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی کو رکھتا ہوں، کتنی مرتبہ میں دھڑکتے دل سے اللہ کے واسطے تو دکھ اور تکلیف کو اٹھاتا ہوں، کتنی مرتبہ میرے بدن نے اللہ کی محبت کے واسطے مار کو برداشت کیا ہے، تکلیف کو برداشت کیا ہے، گرمی اور سردی کو برداشت کیا ہے، ٹھنڈے پانی کو برداشت کیا ہے، کتنی مرتبہ میرے مال نے اللہ کے راستے میں جانے کے واسطے پیش قدمی کی ہے، کتنی مرتبہ میرے پیٹ نے بھوک کو برداشت کیا رمضان کے مہینے کے اندر،
کتنی مرتبہ میں نے اللہ کے دین کے واسطے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے واسطے جہاز کا سفر کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو حالات آ رہے ہیں، میرے اور آپ کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، یہ واحد وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ اور ہو سکتی ہے ہزاروں، مگر سب سے بڑی اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جو رشتہ اللہ رب العزت سے میرے اور آپ کا مضبوط تھا، جس طرح صحابہ اکرام کا مضبوط تھا، اور جو مقصد اللہ رب العزت نے دے کر انبیاء کو بھیجا اور پیارے اور آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دے کر بھیجا ہے، اس مقصد سے میں بھی ہٹ گیا اور آپ بھی ہٹ گئے۔ یہ مقصد تھا واحد۔ اسی وجہ سے اللہ کریم بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں تم غالب رہو گے، اے مسلمانوں تمہیں عزتیں ملیں گی، تمہیں سربلندی ملیں گی۔ اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر آفاق بنائیں گا، اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر شہرت کی بلندیوں پر لے کر جائیں گا۔ کیا وجہ ہے، کس بات پر لے کر جائیں گے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم اللہ کی ماننے والے بن جاؤ، تم اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دو، تم محمد عربی کے دامن کو لے کر پورے دنیا میں پھر جاؤ۔ جس طرح میں اور آپ دنیا کے اندر دنیا کے واسطے جاتے ہیں، کاروبار کے واسطے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے دین کے واسطے پورے دنیا میں پھیل جاؤ، اللہ کے دین کے واسطے اپنا پیسہ خرچ کیو۔ جیسا میں اور آپ شادیوں میں پیسہ لگاتے ہیں، جیسا میں اور آپ اپنے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، مٹی اور پتھر اور اینٹ اور سیمنٹ پہ لگاتے ہیں، اللہ کے نام پہ پیسہ لگاؤ، اللہ کے دین پر پیسہ لگاؤ، اللہ کی عزت کے لیے پیسہ لگاؤ، اللہ کے نام کے بلند کرنے کے واسطے پیسہ لگاؤ۔ اللہ فرماتے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی عزتوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ کپڑے کا ہونا اور دیگر چیزوں کا ہونا، اس کے اندر عزت نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اگر اس کے اندر عزت ہوتی تو دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کی عزت اور غلامی کی جاتی تھی، مگر اس کے اندر عزت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری جو عزت کو رکھا ہے، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیارا جملہ فرمایا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد اقصی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزاد فرمائے، اور جو ہمارے مجاہدین اور ہمارے بھائی وہاں پر لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا وہاں کا نقصان ہو اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اور نعم البدل عطا فرمائے۔ اس لیے فلسطین کے واسطے وہ ہمارا مسجد اقصی ہے، وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، وہ میرا دینی حصہ ہے، وہ ہمارا ملی حصہ ہے، وہ ہمارا تمام کے تمام سازشوں سے اور راوشوں زاویوں سے ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کی بقا کرنا، وہ ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے حدیث کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے پیغمبر کا مسئلہ ہے، وہ 1,24,000 انبیاء کی امامت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، بزرگوں اس کی واسطے دعائیں کرنا، اس کے واسطے روزوں کا اہتمام کرنا، اس کے واسطے جد و جہد کرنا، اس کے واسطے اپنا پیسہ لٹھانا، مجھ کو اور آپ کو واسطے اس کے واسطے آگے بڑھنا چاہیے۔ الغرض میرے دوستو، تو میں آپ سے سامنے جو کہہ رہا تھا، ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے، جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، یہ کہہ رہا تھا میں، ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس دور کے اندر، یہ میری کمی ہے، میری۔ ہر بندہ دین کا مخاطب ہے، اللہ نے سب سے خطاب کیا ہے، میں اور آپ سب سے زیادہ اللہ کے بندے ہیں، میں چھوٹا بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ بڑے بھی اللہ کے بندے ہیں، مرد بھی اللہ کی بندی ہے، عورتیں بھی اللہ کی بندی ہے، بچے بھی اللہ کی بندی ہے، بوڑھیاں بھی اللہ کی بندی ہے، وہ تمام کے تمام سے اللہ خطاب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اور میرے پیارے محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کو مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان سے لینے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ایسا کپڑا تھا جس کے اندر ایک نہیں 10 پیون لگے ہوئے تھے، ایک نہیں اس کے اندر 7 پیون لگے ہوئے تھے، گویا کہ پیون زدہ کپڑا اور بوسیدہ کپڑا، معمولی کپڑا، جو معمولی کپڑا ایک غلام بھی نہیں پہنتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بدن پر وہ کپڑا پہن کر آپ جا رہے ہیں، اور کس حالت میں جا رہے ہیں؟ نہ گاڑی کا انتظام ہے، نہ سواری کا انتظام ہے، صرف پیدل چلے جا رہے ہیں، اور آپ کا جو غلام ہے وہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہاں پر داخل ہو گئے تو جو عیسائی اس زمانے کے لوگ تھے، پادری تھے،
उस जमाने के ईसाइयों ने चाबी बैतुल मक़दिस की हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में ला के रख दी। फरमाया कि हमारी तौरात के अंदर, हमारी इंजील के अंदर जो किताबें हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है जो बंदा इस हालत में आएगा, ये लिबास में आएगा, ये तहजीब में आएगा, ये कल्चर में आएगा, ये तवाज़ु के साथ आएगा, ये मतानत के साथ आएगा, ये संजीदगी से आएगा, और जो प्यारे मोहम्मद का चेहरा लेकर आएगा और प्यारे मोहम्मद की गुलामी लेकर आएगा, ऐसे बंदों के हाथ में तुम अपनी हुकूमत दे दो। इससे लड़ना गोया कि अल्लाह से लड़ना है, इस बंदे से लड़ना गोया कि अपने हाल को तस्लीम करना है। इस वजह से उन लोगों ने अपना पूरा का पूरी गुलामी, अपनी पूरी की पूरी सरदारी उनके हाथ में दे दी थी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, लना इस्लामुन, कि हमें इज्जत जो दी है वो इस्लाम ने दिया है, हमें जो ताकत दी है वो इस्लाम ने दी है, हमें जो मर्तबा दिया है वो इस्लाम ने दिया है, हमें जो उरूज दिया है वो इस्लाम ने दिया है, हमें जो शान और शौकत मिली है, हमें जो दबदबा मिला है, हम पूरी दुनिया पे जो हुकूमत कर रहे हैं, इसकी वाहिद वजह है कि हम मोहम्मद अरबी की गुलामी करने वाले हैं, हम मोहम्मद अरबी के थामने वाले हैं। एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत उमर ही का जमाना है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके जमाने में आपने एक नुमाइंदे को भेजा, अपने शागिर्द को भेजा, अपने एक बंदे को भेजा। शागिर्द को भेजकर ये कहा कि ये फला मुल्क को फतह कर लो, और मुसलमान को फतह कर रहे हैं, मुसलमान मुसलसल लड़ रहे हैं, रात भी लड़ रहे हैं, दिन भी लड़ रहे हैं, उसके वास्ते जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, मगर दिन हो रहा है, शाम हो रही है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, मगर इसके बावजूद किला फतह होने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलमानों के जो अमीर थे उन्होंने खत लिखा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, एक प्यारे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हमारे अमीरुल मोमिनीन और हमारा कायदे मोहतरम, हम है तो पूरी कोशिश करने के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद ये किला फतह होने का नाम नहीं ले रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या बात लिखा, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये बात को मुझको और आपको अपने दिल के तख्तियों पे लिख लेना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नहीं कहा कि रुको रुको, मैं और फौजियों की तादाद को बढ़ाता हूं, मैं सहाबा की तादाद को बढ़ाता हूं, मैं हथियार की तादाद को बढ़ाता हूं, मैं फलाह को बढ़ाता हूं। हजरत उमर ने फरमाया कि नहीं, बल्कि जो लोग हैं वो उसके लिए काफी है, क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह का नाम है। फरमाया तुम्हारा अल्लाह की नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है, मैं तादाद को नहीं भेजूंगा, मैं हथियार को नहीं भेजूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खत के अंदर लिखा, फरमाया कि अपने माशरे के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपने शागिर्दी के अंदर, अपनी फौजियों के अंदर, अपने पूरे साथियों के अंदर, अपने पूरे ग्रुप के अंदर जितनी तुम्हारी जमात है, लश्कर है, उस लश्कर के अंदर देखो किसी से कोई सुन्नत छूट रही है क्या। अपने पूरे लश्कर का जायजा करो कि किसी से कोई सुन्नत छूट रही है क्या। जब तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना जायजा लिया तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात मालूम हुई कि हमसे जो सुन्नत छूट रही है, हमसे जो अमल छूट रहा है, हमसे जो गुलामी छूट रही है, वो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या छूट रही है, मिसवाक वाली सुन्नत छूट रही है, मिसवाक छूट रही है। इस एक अमल की वजह से हमारे को हमको जो कामयाबी और फतह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जैसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि यकीनन हमसे सुन्नत छूट रही है, सहाबा किराम ने मिसवाक का इहतिमाम शुरू कर दिया। जैसे मिसवाक का इहतिमाम शुरू कर दिया तो जब कुफ्फार ने, उस लश्कर ने देखा कि सहाबा किराम है तो ये जो सामने वाली फौजी तादाद है, फौजी लोग है, वो मिसवाक कर रहे हैं और कुछ दांतों को हिला रहे हैं, दांतों को तेज कर रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि हमें जिंदा छाप लेगी, और उन लोगों ने उस तरीके को छोड़ दिया। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, सबसे मेरा सवाल है, आज देखो हम किस मोड़ पे गुजर रहे हैं। आज हमारे मसाजिद का क्या हाल है, आज हमारी बहनों का क्या हाल है, आज हमारी बेटियों का क्या हाल है, आज हमारे मार्केट का क्या हाल है, हमारे कारोबार का क्या हाल है, मुसलमानों की मईशत का क्या हाल है, हमारे बूढ़ों को क्या हाल है, हमारे छोटे मासूम बच्चों को क्या हाल है, हमारे मासूम बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे बूढ़ों को किसकी गुलामी कर रहे हैं, हमारी औरतें किसके लिबास को पसंद कर रही है। ये मैं और आप गौर करें, हम किस डगर से और किस मोड़ से इस हालत में गुजर रहे हैं कि एक सुन्नत की छोड़ने की वजह से, एक अमल की छोड़ने की वजह से अल्लाह ने कामयाबी को रुका दिया। और किन के हाथों से, मोहम्मद अरबी के गुलामों से, जिन्होंने मोहम्मद करीम को अपनी आंखों से देखा है, उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी को रुका दिया। फिर आज मैं और आप किस मुंह से बोलते हैं कि हम इस्लाम के दामन कर थामने वाले, इस्लाम की गुलामी को थामने वाले। हमारी मसाजिद महफूज नहीं, हमारे मदारिस महफूज नहीं, हमारे उलमा महफूज नहीं, हमारे प्यारे नौजवान महफूज नहीं है, मस्जिद के वास्ते अपनी जानें कटवा रहे हैं। मैं और आप कब अपनी होश के नाखून लेंगे? मैं और आप अल्लाह के दीन के वास्ते कब बेदार हो जाएंगे? मुसलमानों की मैशत को कब ऊपर लेकर आएंगे? और हमारी मुस्लिम माँ बहनों से कहेंगे कि अपने पर्दे को हिफाजत से रखो, अपनी जानों को हिफाजत के रखो, हम नौजवान तुम्हारी हिफाजत करने वाले हैं।
کہاں ہے ہمارے نوجوان؟ کہاں ہے بوڑھے حضرات کے بچے وہ نوجوان؟ کہاں ہے ہمارے بچوں کی جوانیاں؟ کتنے جوانیں گزرنے والی؟ وہ محمد بن قاسم ہے، 17 سال میں ہندوستان کو فتح کر سکتا ہے. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ بوڑھے والدین کہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دلانے والے، مسجد کے واسطے آگے بڑھنے والے، اللہ کے دین کے واسطے آگے بڑھنے والے؟ ارے جن کی بدولت مجھے اور آپ کو کلمہ ملا ہے، خواجہ معین الدین چشتی، اس کی درگاہ آج محفوظ نہیں ہے، اس کی صدقہ کھا رہے ہیں، اس کی برکتیں لٹا رہے ہیں. اس بندے کی وجہ سے مجھ کو اور آپ کو غلامی ملی ہے محمد عربی کی. ورنہ ہندوستان میں نبی محترم کا نام لینے والا کون تھا؟ اللہ کے دین کا کلمہ پڑھنے والا کون تھا؟ یہ معین الدین چشتی کا احسان تھا. اس کے توجہ کی برکت تھی، اس کے وقت کی برکت تھی. اللہ رب العزت نے اس بندے کو یہاں پر بھیجا ہے. اس کی غلامی کی وجہ سے میں اور آپ 90 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ تائب کیا ہے، توبہ کی ہے، زانیوں نے توبہ کی ہے، ڈاکوں نے توبہ کی ہے. آج ان کی درگاہ کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے. یہ مسلمانوں سے سوال ہے، جو چیزیں ہماری آبا و اجداد نے چھوڑ کر گئی تھی اس املاک کی میں اور آپ حفاظت نہیں کریں گے عزیز و بزرگوں، تو اللہ کے سامنے میں اور آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے حالات کا جو رونا ہے وہ رونا ہم بند کریں. اور پیارے محمد نے ہمیں شکوہ نہیں سکھایا، شکایت نہیں سکھائی، بھیک مانگنا نہیں سکھایا. محمد عربی نے ہمیں ڈائرنگ سکھائی ہے، جرأت سکھائی ہے، بہادری سکھائی ہے، آگے بڑھنا سکھایا ہے. محمد عربی کی اندر وسطائی نہیں بزدلی. پیارے صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی حالات آتے ہیں تو سب سے بڑے آگے بڑھنے والا اور سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے محمد عربی کی ذات اقدس تھی. ایک مرتبہ تو تنہ تنہ بغیر ضد کے آپ نکل گئے تھے. تو میرے عزیزو، یہ اسلام کی دولت ہم کو جو ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی امانت ہمارے پاس ہے. اس امانت کا میں اور آپ پاس و لحاظ کریں، اپنی قوم کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے، مدارس اور مساجد کے واسطے اور پورے ہندوستان کے واسطے جو حالات ہو گئے ان تمام کے واسطے میں اور آپ آگے بڑھنے والے بنے. ہمارے اکابر نے جیسا مجھ کو اور آپ کو یہ وطن دے کر گئے تھے، یہ وطن کو آزاد کرانے کے واسطے 1 لاکھ علماء نے اور مسلمان جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. اسی وجہ سے میں اور آپ اپنے گھر والوں کے واسطے، اپنے محلے کے واسطے، اپنے شہر کے واسطے، اپنی مساجد کے واسطے، درگاہوں کے واسطے اور ہماری اوقاف کی زمینوں کے واسطے ہم آگے بڑھے. ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ پلائے، یہ پانی ان کو پلائے اور یہ بات ان کو سمجھائے کہ ہم تم کو بڑا کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ اللہ کی دین کے واسطے کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان حالات سے سبق لے کر اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کیا عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ان حالات کو ختم فرما کر ہمارے لیے حالات کو خوشگوار بنا دے اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا آگے آ جاؤ، آگے بند کر دو.